اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے کہ کیا امریکہ ایران اور اسرائیل کی جنگ میں شامل ہو رہا ہے کیا عالمی جنگ کا خطرہ۔ اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اور ایران نے اسرائیل کا ایک اور F-35 مار گرانے کا دعویٰ ہے، کیا سچ ہے یا حقیقت؟ اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور پاکستان اور سعودی عرب اور امت مسلمہ کے ممالک کس سائڈ کھڑے ہیں، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ امریکی صدر ٹرمپ نے تہران کو خالی کرنے کا ایکس پر اپنی پوسٹ شیئر کی، جس کے بعد دنیا میں ایک نیا بیانیہ جنم دے رہا ہے کہ کیا تیسری عالمی جنگ ہو رہی ہے۔ اگر آپ مجھ سے میری ذاتی رائے پوچھیں تو میں اس بات پر رائے رکھتا ہوں کہ امریکہ ایران کی جنگ میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ایران کے پاس اسلحہ اور فوج موجود ہے کہ افغانستان کے بعد اس وقت اسلحہ اور جدید فوج موجود نہیں تھی، نہ ان کے پاس میزائل، نہ ان کے پاس راکٹ لانچر، نہ ان کے پاس فوجی دستے، نہ ان کے پاس ٹریننگ صحیح طرح تھی، کہ اس لیے طالبان کے پاس وہ توپ اور وہ دفاعی سسٹم بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس لیے افغانستان پر چڑھائی کر دی اور پاکستان اور دیگر ممالک بھی خاموش رہے۔ کیا ایران پر امریکہ ایسے چڑھائی کر سکتا ہے؟ تو اگر امریکہ عراق اور قطر اور شام اور دوسرے وسطی ایشیائی ممالک یا پاکستان یا انڈیا سے حملہ کرتا ہے، کیا پاکستان امریکہ کو اجازت دے گا کہ آپ جا کر ایران میں حملے کرو گے؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ کیا انڈیا اجازت دے گا امریکہ کو کہ آپ جا کر ایران پر حملے کریں؟ جس کا جواب ہے نہیں۔ کیا سعودی عرب کہے گا؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ کیا قطر یا بحرین اس کے جہاں بھی ہیں عراق؟ جواب ہے نہیں۔ کیا اردن اور شام سے ہو سکتے ہیں؟ کیا اس کے جواب میں امریکہ پر ایران شدید اور ڈرون اور ان کی جو ملیشیا ہیں وہ اس پر سخت رد عمل دیں گے؟ عراق میں جو موجود ہے ملیشیا، جو شام میں جو دیگر جگہ پر موجود ہے، ان کی جانب سے بہت سخت رد عمل آئے گا، وہ آپ ہی مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اس لیے امریکہ یہ حرکت نہیں کرے گا اور اپنے ساز و سامان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایران پر اسرائیل فضائی حملہ کرتا ہے، اس کے بعد ایران راکٹوں کی بارش برساتا ہے اور اسرائیل کے دارالحکومت میں دھماکوں کی آوازیں گونج اٹھتی ہیں۔ اس کے بعد تصویری آتا ہے کہ یہاں اپنا ملبہ نیچے بوس ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ بھی جانتے ہیں کہ میزائلوں کو جو اسرائیل کا دفاعی سسٹم ہے وہ روکنے میں ناکام ہوا ہے، اور اس کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ایران کے میزائلوں کو یا اس کے ڈرونوں کو روک پائے۔ 3-4 تو روک لیتا ہے، اس کے بعد وہ اپنے ٹارگٹوں پر ہٹ کرتا ہے، جس طرح ایران نے دعویٰ کیا۔ اس کے بعد CNN کے رپورٹر نے بھی تصدیق کر دی کہ ایران نے موساد کا دفتر کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے، اور وہاں ہلاکتیں ہوئیں یا نہیں، اس کی تفصیلات ابھی آنی باقی ہے۔ جب آئے گی تو ہم لوگ آپ کو اس کی تفصیلات سے بھی آگاہ کر دیں گے۔ دوسرا کہ ایران کے اگر پاس فضائیہ موجود ہوتی تو ایران کے اندر یا ایران کی حدود میں اسرائیلی جہازوں کا آنا ممکن نہ تھا، لیکن ایران کی فضائیہ نہ ہونے کے برابر ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل آسانی سے آ کر ٹارگٹ کرتا ہے، لیکن دفاعی سسٹم جو ایران کا ہے، جسے ڈیفنس سسٹم کہتے ہیں، وہ آ کر جو اس کے جہاز ریڈار میں آتے اسے گرا دیا۔ ایران نے ابھی تک دعویٰ کیا ہے کہ اس نے امریکہ کے جو جدید ترین جہاز F-35 کو گرایا ہے، ان کی تعداد 4 ہو چکی ہے۔ کیا ایران اس کی بات تصدیق ہے؟ ایران نے جو ویڈیو شیئر کی ہیں اس میں تو گرایا دیکھا گیا ہے۔ کیا ایران پر امریکہ کوئی بڑا حملہ کرنے جا رہا ہے؟ جس کا جواب ہے نہیں۔ کیا سعودی عرب اس وقت کہاں کھڑا ہے؟ سعودی عرب بیان کی حد تک سعودی عرب کے ولی عہد سلمان بن محمد نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ ہم اس حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایران کے پاس اسلحے کی ذخیرہ جیسے میزائلوں کی تعداد بہت بڑی ہے، اور اس نے میزائل فائر
اور روزانہ کی بنیاد پر 10 اور 20 اور 50 فائر کیے جاتے ہیں اور وہ ٹارگٹ ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے مقاصد حاصل کر رہے ہیں۔ کیا یہ جنگ بندی ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، ابھی تک تو اس کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ MS نیوز کی ناظرین، مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل پر تاکہ آپ کو آنے والی اپ ڈیٹ وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ۔